مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پھر ان واقعات کے بعد سخت ہو گئے تمہارے دل، پس وہ مثل پتھر کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بے شک بعض پتھر البتہ جاری ہو جاتی ہیں اس سے نہریں، اور بے شک بعض پتھر جب پھٹ جاتے ہیں پھر نکلتا ہے ان سے پانی، اور بے شک بعض پتھر البتہ لڑک جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے محبت بھرا ایک شکوہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، ان کی عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اپنی قدرت کی نشانیاں اور دلائل اور مخلوقات کے اندر آئے دن ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اگر انسان تھوڑا سا بھی غور کرے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور انسانی دل اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اتنے واقعات، اتنی قدرت کی نشانیاں، اتنے عبرت کے واقعات، اتنی نصیحت کے واقعات، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی انسانی دل پھر بھی سخت ہیں، اور سخت بھی صرف معمولی نہیں، فرمایا فاہجہ کل حجارہ، پتھر کی طرح سخت ہیں، اور فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا پتھروں کے اندر 3 درجے ہیں۔ پتھریلے علاقے ہیں، کتنے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر زمین کھودو، نیچے سے پانی اتنا کہ سنبھالا نہیں جاتا، پتھروں کے اندر سے پانی، پتھروں کے اندر سے نہریں، پتھروں کے اندر سے چشمے، پتھروں کے اندر سے پتھر، گویا کہ یہ پانی کا نکلنا یہ پتھر کی نرمی کی دلیل ہے کہ پتھر باوجود ہے کہ سختی میں ضرب المثل ہے۔ کسی چیز کی سختی کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں یار یہ تو پتھر کی طرح ہے، سختی میں مثال پتھر کی دیتے ہیں، لیکن فرمایا پھر بھی بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اس سے پانی ابل پڑتا ہے، بلکہ زیادہ تر چشمے ہیں ہی پتھریلے علاقوں میں، زیادہ تر جو مفت میں پانی بہہ رہے ہیں چشمے ہیں وہ ہیں ہی پتھریلے علاقوں میں۔ اور فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بعض پتھروں کو اگر توڑا جائے، پتھر میں اگر بور کیا جائے، پتھر کو اگر ہٹایا جائے، پہاڑ کو توڑا جائے تو وہاں کچھ نہ کچھ پانی نکل آتا ہے، تھوڑا سا ہی لیکن پانی نکل آتا ہے۔ اور اب تیسرا درجہ پتھروں کا بعض کا یہ ہے کہ وہ کوئی زہری سبب نہیں ہوتا، پتھر رکھا ہے پہاڑ، اپنے آپ میں پتھر اوپر سے گرتا ہے، نیچے کو لڑکتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ بندہ گراتا ہے، کوئی اور حرکت ہوتی ہے، زلزلہ ہوتا ہے، ایک ہے کوئی زہری سبب بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن وہ پتھر کا لڑکنا وہ اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے، من خشیت اللہ، وہ خدا کے خوف سے ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے۔ گویا کہ پتھر متاثر ہوتا ہے، اس کے اندر انفعالی مادہ ہے، وہ اثر لے رہا ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن انسان تیرے دل اتنا سخت ہے کہ کتنے واقعات دیکھتا ہے لیکن پھر بھی تیرا دل متاثر نہیں ہوتا، کتنے سامان عبرت تیرے سامنے آتے ہیں تیرا دل متاثر نہیں ہوتا، اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتا ہے تیرا دل متاثر نہیں ہوتا، اپنے ہاتھوں سے میتیں نہلاتا ہے تیرا دل متاثر نہیں ہوتا، میتوں کو کفن پہناتا ہے تیرا دل متاثر نہیں ہوتا، کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا ہے تیرا دل متاثر نہیں ہوتا، میت کو قبر میں اتار کے مٹی ہاتھ سے ڈال رہا ہے پھر بھی دل متاثر نہیں ہوتا، اپنے گھر سے جنازہ اٹھا دل متاثر نہیں ہوا،
باپ کا اٹھا، بیٹے کا اٹھا، دل متاثر نہیں ہوا، ہمسائے میں اٹھا، دل متاثر نہیں ہوا۔ ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ایک ایک گھر اور خاندان کے اکٹھے کتنے افراد چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسانی دل 2 دن کے بعد لگتا ہے شاید ان کے گھر میں کبھی کوئی فوتگی ہوئی ہی نہیں ہے، کبھی اس محلے والوں نے جنازہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ فرمایا شہر خاموشاں قبرستان میں جایا کرو اور جا کے دیکھا کرو، یہاں تم سے زیادہ حسین لوگ تھے جو دنیا میں چلا پلا کرتے تھے، آج ان کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ تم سے زیادہ صحت مند تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ سمجھدار تھے، تم سے زیادہ چرب اللسان تھے، تم سے زیادہ تیری میری کرنے والے تھے، تم سے زیادہ کمانے والے تھے، تم سے زیادہ کرو فر والے تھے، تم سے زیادہ عہدے منصب والے تھے، تم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ آج ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، قبرستان میں جا کے ذرا عبرت حاصل کرو۔ لیکن مسلمان قبر سے گزرتا ہے، قبروں میں گھر بنائے ہوئے ہیں، قبروں میں رہائشیں ہیں، اور ایسے رہ رہے ہوتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے قبر میں، بلکہ جتنے قبروں میں رہنے والے قبرستان میں گور کن ہیں یا وہاں رہنے والے، وہ تو بالکل اتنا سخت دل ہوتے ہیں کہ ان کو تو قبر کو لتاڑتے ہوئے، قبر پہ چلتے ہوئے، قبر پہ بیٹھتے ہوئے، وہاں سگریٹ پیتے ہوئے، وہاں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں اس کے نیچے بھی کوئی انسان ہے، اس کے نیچے بھی کوئی انسان ہے، اور وہ انسان بھی کل میری طرح شہروں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، آبادیوں میں رہا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس لیے انسانی دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ انسان کا دل سخت ہوتا ہے بد نگاہی سے، انسان کا دل سخت ہوتا ہے بد زبانی سے، انسان کا دل سخت ہوتا ہے بد فعلی سے، انسان کا دل سخت ہوتا ہے ہر گناہ سے۔ حدیث پاک ہے کہ جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے، جسم کے جتنے بھی حصے ہیں کوئی حصہ گناہ کرے، لیکن کالا دھبا کالک وہ دل پہ لگتی ہے۔ گناہ آنکھ کرتی ہے، گناہ کان کرتا ہے، گناہ ہاتھ کرتا ہے، گناہ پاؤں کرتا ہے، لیکن کالک دل پہ لگتی ہے، سیاہ دھبا دل پہ لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کے داغ دھبا کالک اتارنے کے لیے، اس کو مانجنے اور صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو مانجنے کا، دلوں کی صفائی کا، دلوں کو دھونے کا ذریعہ فرمایا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ کہ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے رب سے لو لگا کر کے، دنیا سے منہ موڑ کے، رب سے ناتا جوڑ کے، جب بندہ سر جھکا کے اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف کر کے 2 منٹ کے لیے بیٹھتا ہے، تو پھر زبان بند ہوتی ہے، دل بول رہا ہوتا ہے اللہ اللہ۔ یہ دل کی دھڑکن، ہر حرکت دل کی یہ اللہ اللہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ دل کی زندگی ہی اللہ کی یاد سے ہے، اور جب یاد الہی نہیں ہے تو وہ چلتی پھرتی لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، جو بظاہر پہلوان بھی ہے، صحت مند تنو مند بھی ہے، چل پھر بھی رہا ہے، کما اور خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر دل اللہ کی یاد سے غافل اور خالی ہے تو یہ چلتی پھرتی میت اور مردہ ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے جو چل بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، پی بھی رہی ہے۔ اس لیے میت مردہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ روح نکل گئی تو مردہ ہو گیا، جب اللہ کی یاد نکل گئی تو انسان مردہ ہو گیا۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مشہور شعر ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے فرمایا ہو۔ ایک لحظہ انسان کا دل اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے، فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، جو لحظہ ادھر غفلت آ گئی ادھر سمجھو کفر آ گیا ہے۔ ایمان ہے ہی خدا کی یاد سے، اور زندگی ہے ہی خدا کی یاد سے۔ اس لیے انسانی دل کا نرم ہونا یہ سارے معاملات کا حل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من یحرم الرفق فقد یحرم الخیر کلہ، جو دل کی نرمی سے محروم کیا گیا وہ تمام خیروں سے محروم کر دیا گیا۔ جس کا دل نرم نہیں ہے، جس کا دل کے اندر دوسرے کا احساس نہیں ہے، کوئی مظلوم دیکھا دل میں کوئی اثر نہیں ہوا، کسی کو دکھ میں دیکھا دل میں کوئی اثر نہیں ہوا، کسی کو مشکل میں دیکھا دل میں کوئی اثر نہیں ہوا،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل جس کے اندر یہ احساس مٹ گیا ہے، نرمی مٹ گئی ہے، خدا ترسی مٹ گئی ہے، فرمایا وہ ساری خیروں سے، ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور جس کے دل کی نرمی اللہ نے اس کو دے دی، اس کو ساری خیریں دے دی گئی ہیں، اس کو ساری بھلائیاں دے دی گئی ہیں۔ آج انسان کا احساس مٹ گیا ہے۔ احساس گر مٹ نہ جائے تو کافی ہے انسان کو ایک ٹھوکر لگی ہوئی۔ آج ہم ہزاروں ٹھوکریں کھاتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ احساس مٹ گیا ہے۔ انسانیت تو نام ہی احساس کا ہے، اگر احساس نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہے۔ جانوروں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کو کوئی احساس ہوتا ہے؟ مرغیوں کے سامنے مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں 24 گھنٹے، ایک کو پکڑا ذبح کیا، دوسریاں ٹس سے مس رہی ویسے کی ویسے کھڑی ہیں، اس لیے کہ وہ حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ قربانی کا موقع آتا ہے، جانور کھڑے، ایک کو پکڑو ذبح کرو، پھر دوسرے کو پکڑو ذبح کرو، جو کھڑے ہیں ان کو کوئی احساس ہے؟ نہیں ہے، کیوں؟ حیوان ہے۔ اور اگر انسانوں کے سامنے بھی جو انسان مر رہے ہیں، انسانوں کے سامنے بھی انسان بھوکا ہے، انسانوں کے سامنے بھی انسان تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، بلک رہا ہے، ہائے وائے کر رہا ہے، اور دوسروں کو احساس ہی نہیں ہے، جو اس کا مسئلہ ہے۔ جب احساس مٹ جاتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے۔ وہ مشہور ایک واقعہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر، وہ کوڑکی ہوتی ہے چوہے کو پھنسانے کے لیے، چوہے کو پھنسا لگا کر روٹی ووٹ لگا کے رکھ دیتے ہیں، چوہا پھنس جائے گا، کوڑکی کہتے ہیں اس کو، مختلف نام اس کے ہوتے ہوں گے، پنجابی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو وہ لے آیا کوئی بندہ گھر، بنائی سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہاوت بنائی گئی ہوگی، گھر میں لے آیا تو چوہے نے دیکھ لی، اچھا یہ تو میرے لیے آئی ہے، تو وہ چلا گیا، وہاں گھر میں مرغا بھی تھا اس کے پاس، یار ایسے وہ تو مالک کوڑکی لے آیا ہے۔ اس نے کہا میرا کیا، میں نے کون سا پھنسنا ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے، ہمارا تو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ وہ بیچارہ چلا گیا بکرے کے پاس، وہاں گھر میں بکرا تھا، اس کو جا کے بتانے لگا کوڑکی آ گئی، میرے لیے مسئلہ۔ اس نے کہا ہمارا کیا ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے، ہمارا تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کوڑکی لگا کے گھر میں رکھ دی، چوہا پھنسے گا، رات کو کوڑکی کے اندر سانپ آ گیا۔ اب اس نے ٹھک کیا تو عورت اٹھی، اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے چوہا پھنس گیا ہوگا۔ اٹھی، اندھیرا تھا، گھروں کے اندر پہلے کوئی بجلیاں تو نہیں تھی، اب اس نے جا کے ہاتھ مارا تو وہ سانپ تھا، اس نے ڈھانس لیا۔ اب سانپ نے ڈھسا تو عورت کی تو زہر ہے، کچھ دیر کے بعد اثر ہونے لگ گیا زہر کا۔ ایک کے پاس دوڑو، دوسرے کے پاس دوڑو، اس نے کہا جلدی جلدی کرو، ایسے کرو، مرغا ذبح کرو، کہ ہے تمہارے پاس تو اس کے لیے اس کا علاج سب سے پہلے یہ ہے۔ چلو جی، وہ مرغا جو کہہ رہا تھا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ذبح ہو گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، عورت اللہ کو پیاری ہو گئی، برادری آ گئی۔ اب برادری آئی تو روٹی کھلانی یا بکرے کو ذبح کرو۔ اب دوسرے دن بکرا بھی ذبح ہو گیا۔ اب بتائیے مسئلہ کس کا ہے؟ چوہا ویسے کھڑا ہے، جو کہہ رہے تھے مسئلہ ہمارا نہیں ہے وہ دونوں نہیں بچے۔ آج ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے وہ جی یہ تو کرامت اللہ کا مسئلہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں ہے۔ ہر محلے کے اندر ہمیں اتنا احساس مٹ گیا ہے کہ بھی محلے کا مسئلہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امت پوری جو دنیا کے اندر ہے ان میں سے کسی ایک مسلمان کا مسئلہ ہے وہ میرا مسئلہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں سارے کے سارے کل جسدن واحد، ایک جسم ہے۔ میرے سر میں درد ہو، آنکھ یہ نہیں کہتی کہ جی سر کا مسئلہ ہے میں تو آرام سے سوؤں گی۔ ایک ناخن کا مسئلہ ہو تو آنکھ بھی بے آرام ہے، زبان بھی وہی کر رہی ہے، اور پورا جسم بے چین ہے۔ یہ نہیں ہوتا وہ جی ناخن کا مسئلہ ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، ہم تو آرام سے سوئیں گے۔ پیٹ بھوکا نہیں ہوتا، درد ہے، بھوک نہیں لگتی، معدہ کھانا چھوڑ گیا ہے، اور آنکھ سے پانی بہ رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، آنکھ کی نیند اڑ گئی ہے، آرام اڑ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم ایک ہے۔ اگر ہم سارے کے سارے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا پورا معاشرہ، سوسائٹی، ہم انسان ہیں، ایک جسم ہیں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے محسوس کرنے لگ جائیں، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے محسوس کرنے لگ جائیں، تو اس کو کہتے ہیں دل کی نرمی۔
اگر یہ ہے تو انسانیت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہے۔ پھر حیوان ہیں، محلے میں رہ رہے ہیں، سارے جانور کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور پیشاب پخانہ بھی کرتے ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ان کو بھی سردی گرمی کا احساس ہے۔ ہر جانور سردی سے بچتا ہے، گرمی سے بچتا ہے، اپنی راحت آرام تلاش کرتا ہے، بھوک پیاس کا احساس کرتا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، وہ جانور ہیں کوئی 4 ٹانگوں والے، کوئی 2 ٹانگوں والے، ہم جانور ہیں 2 ٹانگوں والے۔ پھر انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت اس چیز کا نام ہے جس میں احساس ہو، جس کے اندر دوسرے کا احساس ہو، اور یہ احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوسروں کا فکر کرتے تھے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھوکے ہوتے تھے، خود بھوکے ہوتے تھے پھر بھی احساس۔ مشہور واقعہ ہے جو آپ تبلیغی جماعت صاحب سنتے رہتے ہیں کتاب کے اندر، میدان جنگ ہے، زخمی حالت میں پڑے ہیں، زندگی کی آخری کرنیں ہیں، ایک کہتا ہے العطش العطش، پیاس لگی ہے، پانی لے کے اس کے پاس پہنچتے ہیں، ابھی وہ پانی نہیں لیتا، آگے سے آواز آ جاتی ہے العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ والا کہتا ہے پہلے میرے اس بھائی کو دو، حالانکہ خود پیاسا بھی ہے، زخمی بھی ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن پھر بھی احساس دوسرے کا ہے۔ دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، ابھی پانی اس کے ہاتھ پہ نہیں آتا، آگے آواز آتی ہے العطش العطش، میں پیاسا ہوں، وہ کہتا ہے میرے اس بھائی کو پہلے دو۔ اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ فوت ہو جاتا ہے، واپس آتے ہیں، پہلے والے دونوں بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ جان تو دے دی لیکن دوسرے کا احساس نہیں چھوڑا، جان دے دی دوسرے کا احساس نہیں چھوڑا۔ مشہور واقعہ ہے، صحیح غلط اپنی جگہ پر سند کے لحاظ سے، کہ بکرے کی سری ایک صحابی کے گھر میں گئی، اس نے سمجھا میرے سے زیادہ میرا اگلے بھائی کو ضرورت ہوگی، اس نے وہاں بھیجی، اس نے سمجھا میرے سے زیادہ اگلے کو ضرورت ہوگی، یوں گھومتی گھماتی 5ویں 7ویں نمبر پر اسی گھر واپس آ گئی جس نے بھیجی تھی۔ نصیب اس کا تھا، کھائی اس نے ہے، لیکن جتنے گھروں سے ہو کے آئی ہے ہر ایک گھر کو الگ الگ مستقل صدقے کا ثواب مل گیا ہے، ہر ایک گھر کو مستقل صدقے کا ثواب مل گیا ہے۔ تھی نصیب اسی کے جس کے گھر میں آئی ہے، کھائی اسی نے ہے، لیکن ثواب کتنوں کو ملا ہے؟ اور یہ کیا چیز تھی؟ احساس تھا دوسرے کا۔ آج تو ہم اگر ایک پلیٹ میں کھانا کسی کو دے دو، 2-4 آدمی، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اللہ کرے سارا ادھر ہی جائے، سارا میری ٹینکی میں جائے، سارا میرے برتن میں جائے، اللہ کرے کوئی اور ہاتھ ہی نہ لگائے۔ یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری خیر ہے میرا دوسرا بھائی، میری خیر ہے میرا دوسرا بھائی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا، اور جس نے خود کھایا اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کے کھایا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، اس نے اس کا احساس نہیں کیا ہے، فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ان ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے، دل کی احساس کے ساتھ ہے۔ اگر دل میں احساس ہے، دل نرم ہے، تو پھر یہ ساری باتیں ہیں، اور اگر دل کے اندر سختی ہے، احساس نہیں ہے، تو پھر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شکوہ یہی کیا ہے کہ کتنے میں نے نشان، یہ ثم کا لفظ جو ہے نا گرامر کے لحاظ سے، ثم قصد، یہ ثم بتا رہا ہے کہ اتنے واقعات کے بعد، اتنے دلائل کے بعد، اتنی عبرتوں کے بعد، اتنی نصیحتوں کے بعد، اتنے نشان قدرت کے بعد پھر بھی تیرا یہ حال ہے کہ ابھی تیرے دل کی سختی ختم نہیں ہوئی؟ تیرے دل کی نرمی کے لیے اور کیا ہوگا؟ کسی بندے نے اگر اپنے والدین میں سے کسی کا جنازہ اٹھایا پھر بھی اس سے نصیحت عبرت نہیں ہوئی تو وہ مت سمجھے کہ مجھے اور بھی کوئی نصیحت کا ذریعہ ملے گا۔ کسی نے اپنی اولاد کا جنازہ اٹھایا، اس کے بعد بھی اسے عبرت اور نصیحت نہیں ملی تو وہ مت سمجھے کہ میرے لیے اور کوئی نصیحت کا ذریعہ بنے گا۔ والدین سے بڑھ کے کون ہے؟ اور اولاد جو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کے کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے دلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔